ایک ایسی تقریب میں، ایک ایسے جلسے میں آنے کی توفیق دی جہاں پر اللہ کے کلام کی افتتاح اور اللہ کے کلام کی شروعات کرنے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ شروعات تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہیں، لیکن جہاں پوری کائنات کا بادشاہ اور پوری کائنات کا مالک اللہ اور اس کے کلام کی افتتاح ہو، ایسے اجلاس میں پہنچے اور اللہ پہنچنے کی توفیق دے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ اس مکتب کے طالبہ و طلبہ، بچیوں نے اور بچوں نے وہ تمام جو روز مرہ کی چیزیں ہیں، یعنی ہمیں جو لگنے والی چیزیں ہیں، وہ سب ہم کو بتا دی ہے۔ اور مفتی صاحب کا بھی بیان بہت ہی مفید رہا سمجھنے والے کے لیے۔ میں آپ کو اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو بالکل مختصر کروں گا کہ آج کا وہ دور ہے کہ ہم ایسے دور میں چل رہے ہیں جو پرفتن ہے اور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں، اور ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا کام کر کر ہم کامیاب ہو جائیں، سکون مل جائے، دنیا کے اندر ہم کو آرام کی زندگی ملے۔ دیکھیے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں پر لیول والی زندگی کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ ہموار سڑک، ہموار راستہ، یہاں ہمیشہ اچھا اور مزیدار کھانا اور چوپالا اور رہنے کے لیے عالیشان مکان، یہ یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آزمائشوں کا گھر ہے، امتحان گاہ میں ہیں ہم سب ایک امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں کہتا ہے انعمت علیہم، کہ اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کس پر ہوا؟ انعام ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انعام ہوا۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ایسے گزار کر گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے ہر انسان اس کو یاد کریں گے، اگر وہ زندگی ایمان والا اختیار کرے گا تو اس کو آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھایا نہیں، اور جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہے دین کے بارے میں، آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مجھے آسانی کی زندگی ہو، میں مسلمان ہوں۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اگر ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، انعام والی زندگی چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ نے کبھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کبھی کسی کو حکم نہیں دیا، آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر کسی کو بھوکا رہنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے کبھی اچھائی میں رہ کر کسی کو تکلیف اٹھانے کا حکم نہیں دیا، آپ بذات خود تکلیف میں ہمیشہ رہتے تھے، آپ خود نماز پڑھتے اور نماز کی پڑھنے کی دعوت دیتے، آپ خود قرآن مجید پڑھتے اور قرآن مجید پڑھنے کی دعوت دیتے، آپ خود اچھا سلوک کرتے اور لوگوں کا اچھا چلنے کی دعوت دیتے۔ میرے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اگر چلنا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم کو کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ حرام سے ہٹ کر زندگی گزارنا پڑے گی تو پریشانیوں میں آئے گا، حرام سے ہٹ کر اگر زندگی گزارنی ہے تو پتھروں میں رہنا پڑے گا،
اگر حرام سے ہٹ کر زندگی گزارنی ہے تو بھوکا مرنا پڑے گا اس کو، یہ چل جائے گا، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ کبھی کسی کو آج تک سکون ملا ہے نہ ملے گا۔ آپ کو میں اور ایک بات بتاتا ہوں، انسان جس چیز پر عمل کرتا ہے، جس چیز پر چلتا ہے، اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، جب اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ ایک انسان کو غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی، اس کو مجلس میں لا کر بٹھاؤ قرآن پاک کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، جماعتوں کے اندر جو بیٹھا ہوا غیبت کرنے والا انسان جماعتوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر اس کو لا کر بٹھا دو غیبت کرنے والے کو، اس کو حدیث اچھی نہیں لگے گی، وہ غیبت ہی کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت بن چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے۔ جب کوئی انسان حرام کھاتے کھاتے زندگی گزارتا ہے، جب اس کو حلال کا لقمہ دیا جاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، جب تک کہ وہ حرام کا نہ کھا لے، کیونکہ اس کی جو ہے فطرت بن چکی ہے، اس کی عادت بن چکی ہے۔ ایک انسان کسی پر الزام لگاتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تیرے پاس ثبوت ہے تو کہے گا کہ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن الزام لگانا اس کا پیشہ بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان قرآن پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اس کو کوئی اگر غیبت کی بات سنا دے تو وہ کہے گا جی مجھے مت سنائیے یہ بات، کیونکہ مجھے تو قرآن پڑھنا ہے، مجھے تو نماز پڑھنی ہے، مجھے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنی ہے، اس کو غیبت اچھی نہیں لگے گی۔ میرے بھائیوں،